بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا۔ واہ، قاضی فائز صاحب نے بھی نا سیاسی انداز میں سوچنا شروع کر دیا ہے۔ سیاسی گین کسی کو کہاں مل سکتا ہے اس سے متعلق بھی سوچنا شروع کر دیا، بلکہ ابھی کہتے ہیں عوامی سوچ رکھنا شروع کر دیا۔ حالانکہ سپریم کورٹ اس سب سے بہت اوپر ہوتی ہے۔ ابھی تفصیل میں جب آپ کو بتاتے ہیں، عمران خان کی شکل سے تو سب کو اعتراض ہے ہی ہے، ان کی گفتگو سے بھی اعتراض ہے، اور یہ اعتراض کون کس جگہ پر کر رہا ہے جی یہ بتانا۔ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ اس حکومت کے گلے پڑ گئی ہے، نون لیگ کے گلے پڑ گئی ہے۔ جو کر دیا ہے نا آج سوشل میڈیا پر، نواز شریف صاحب کی تقریر پرانی دکھا دکھا کے، ان کے انٹرویو کے کلپس دکھا دکھا کے، مریم نواز صاحبہ کی گفتگو سنا سنا کے، سعد رفیق کس کی بات 2011 میں عمران خان صاحب کیا کہتے تھے، وہ سر آج تو پکا ڈالا ہے، آپ یقین جانیں۔ اور میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، اب عدالت نے حکم دینا ہے۔ یہ ایک ٹویٹ پر اعتراض کر رہے تھے نا، اب عدالت ہی حکم آ جانا ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں۔ ان کے گلے پڑ گئے ہیں، ان کے گلے پڑ گئی ہے۔ اور جس طریقے سے عظمہ بخاری صاحبہ پریس کانفرنس میں اس سوال کو لیفٹ اور رائٹ کر رہی تھی نا، وہ بھی سمجھ میں آ گیا تھا کہ ان تک بھی پہنچ گئی ہے کہ آپ نے چھیڑا، باقی جنہیں ہے نا وہ آ گئے ہیں سامنے۔ اور ایک پراسرار حکومتی اتحادی ہے، پیپلز پارٹی کا ہے لیکن پراسرار حکومتی اتحادی، اس نے بتا دیا کہ حکومت تبدیل ہونی ہے اس سال۔ جی ہاں، یہ کوئی اور نہیں، زبردست قسم کا اتحادی وہ کیا ہے، اس کی بھی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ویڈیو مس نہیں کریں، مکمل دیکھیں۔ قاضی صاحب سے شروع کرتے ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے وجہ بتا دی ہے جی، ریٹرن آرڈر سامنے ان کا آ گیا جی، کہ نیب ترمیمی جو نیب اصلاحات والا جو کیس تھا جس میں عمران خان صاحب پٹیشنر ہیں، اس کی کارروائی کیوں نہیں براہ راست دکھائی، اور وجہ وہی ہے جی کہ کہیں عمران خان صاحب کوئی پولیٹیکل گین نہ لے لیں۔ اور قاضی فائز صاحب نے بھی وہی اعتراض کیا جو اعتراض عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی کی مخالف جماعتیں کرتی ہیں، کہ عمران خان سیاسی تقریر کر جائے گا، کوئی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کر جائے گا، اسی لیے نا، نہیں تو کبھی بتائیں کس نے کہا عمران خان صاحب کی گفتگو سنائی جائے؟ کبھی بولا پیپلز پارٹی نے، کبھی بولا نون لیگ نے، سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو سیم وہی چیزیں اور وہی جواز ہے قاضی فائز صاحب کا بھی، اور وہ انہوں نے اختیار کیا۔ تحریری حکم نامہ جو انہوں نے جاری کیا ہے، تو اس کے مطابق مجھے ایسا لگتا ہے کہ سپریم کورٹ پر مقدمے کو براہ راست نشر نہیں کر سکتی۔ انہوں نے کہا سپریم کورٹ ہر مقدمے کو براہ راست نشر نہیں کر سکتی۔ کئی بار ایسا ہوا کہ جو مقدمہ براہ راست نشر کر رہا ہو، اچانک اس کی نشریات بند کر دی گئی ہو، تو اس کا بھی جواب دے دیے کہ بھائی یہ جو نیب ترمیمی اور کا جو ترامیم کا جو کیس تھا، اس کی پہلے تو تمام سماعتیں براہ راست ہو رہی تھی، جیسے عمران خان صاحب آئے تو اس کی سماعت کیوں ہوئی، تو انہوں نے اس کا بھی جواب دے دیا۔ اور ایک خصوصاً لائیو نہیں دکھایا جا سکتا ایسے مقدمات کو جن میں سیاسی یا ذاتی مقاصد وابستہ ہوں۔ کہتے ہیں عدالت کو شک تھا کہ براہ راست نشریات میں سیاسی گفتگو ہو سکتی ہے، یہی ہے نا؟ اچھا جی، اور مطلب بتا دیے کہ عدالت نے عمران خان صاحب کو اس حد تک جانتی ہے، اس حد تک پہچانتی ہے۔ حالانکہ سپریم کورٹ ہے، وہ ان تمام چیزوں سے بالکل مبرہ ہے، ان کا ان سوچ سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن بہرحال قاضی صاحب ایسا سوچتے ہیں یا انہوں نے ایسا سوچنا شروع کر دیا، دس از ٹو گڈ۔ حالانکہ یہ ان کا مسئلہ نہیں تھا، اور بہرحال تحریر حکم نامہ ان کا آ گیا ہے۔ اور کے پی کے حکومت کے بھی اعتراض انہوں نے بتا دیا کہ کوئی آپ کے بنیادی حقوق نہیں ہوئے، کوئی عوام نے نیب ترمیمی بل کے اندر اتنا زیادہ انٹرسٹ شو نہیں کیا، تو آپ کا اعتراض بلا وجہ ہے۔ کیونکہ کے پی کی حکومت نے کہا تھا نا کہ عمران خان اس کیس کو براہ راست دکھایا جائے اور عمران خان صاحب کو بھی دکھایا جائے، انہوں نے کہا نہیں، کچھ بھی ایسا نہیں ہوا۔ اب آؤں گا دوسرے پوائنٹ میں، حمود الرحمان کمیشن رپورٹ جی ہاں، اس پر پاکستان تحریک انصاف کا مطالبہ اور اس کے اوپر جو انہوں نے ایکٹ کیا گورنمنٹ نے، وہ جو ایف آئی اے کی ٹیم بھیج دی، تو وہ جو چیزیں تھوڑی بہت لچک میں آ رہی تھی نا، وہ معاملہ بالکل تن آ گیا بالکل، اور بہت اچھے سے ہو گیا جی۔ اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے نا، انہوں نے جو عمران خان صاحب کے گلے بنا رہے تھے نا، کمپین ان کے خلاف جو بنا رہے تھے، انہوں نے الٹا ادھر اچھال دیا۔ سر وہ چیزیں جاری، ہم پاکستانی، ہماری میموریز ویسے ہی بہت کمزور ہوتی ہیں، ہمیں تو یہ نہیں پتا ہوتا کہ رات کو 15 روپے لیٹر پیٹرول ہوا تو صبح پتہ چلا تھا کہ نہیں 5 روپے ہوا ہے۔ ہماری میموریز کا یہی حال ہے۔
تو سر پاکستان تحریک انصاف بالکل نیکسٹ لیول پہ آ گئی، اور پاکستان تحریک انصاف نے نواز شریف صاحب کے پرانے انٹرویوز، حمود الرحمان کمیشن، سقوط ڈھاکہ سے متعلق ایسا نشر کیا کہ میں آپ سے ان کے الفاظ مندرجات آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا، آپ یقین جانیں میں نہیں کر سکتا۔ مریم نواز صاحبہ، مولانا فضل الرحمان صاحب، ان تمام کے بیانات نا لا کر رکھنا شروع کر دیے سوشل میڈیا پہ۔ سر عمران خان صاحب نے تو کوئی مطالبہ ہی نہیں کیا جو انہوں نے کر دیے۔ میں جسٹ فار انسٹنس پہ بتا دیتا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں، پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں اس پہ انکوائری کب کریں گے، اس پہ مقدمہ کب درج کریں گے، ذرا یہ بتائیں۔ مریم نواز صاحب کو میں سب سے ہلکی چیزیں بتا رہا ہوں، اب وہ ہلکی بھی دیکھیں کتنی باری ہے۔ مریم نواز صاحب ایک ٹویٹ کر رہی ہیں سقوط ڈھاکہ کی برسی پر، یعنی 16 دسمبر 2020 کو وہ ٹویٹ کر رہی ہیں کہ سقوط ڈھاکہ کی برسی پر وہ کہہ رہی ہے کہ 49 برس پہلے آج ہی کے دن، یہ مریم نواز صاحبہ کے الفاظ ہیں، آج ہی کے دن قائد اعظم کا پاکستان دو لخت ہو گیا، اس لیے کہ ایک ڈکٹیٹر نے، یا خان صاحب، اس لیے ایک ڈکٹیٹر نے عوام کے مینڈیٹ کو تسلیم کرنے سے انکار کیا، ووٹ کی عزت پامال کی، حمود الرحمان کمیشن کی سفارشات کو ٹھکراتے ہوئے آج بھی ووٹ کی عزت پامال کی جا رہی ہے۔ اب ایسا نہیں ہوگا، قوم جاگ چکی ہے۔ مریم صاحب، اب قوم آپ کی اس ٹویٹ پہ تو نہیں جاگی، لیکن یہ ٹویٹ اب دوبارہ جس طریقے سے چل کے ہے نا، قوم اب واقعی جاگ چکی ہے۔ جس طریقے سے آپ نے یو ٹرن لیا نا، قوم آپ کے یو ٹرن کے آگے آ کے کھڑی ہو گئی ہے۔ وہ کہہ رہی ہے نہیں، عمران خان سے زیادہ سخت جملے آپ کے والد کے، آپ کے سیاسی چچا مولانا فضل الرحمان کے، آپ کے سیاسی بھائی کے، یعنی بہت سی چیزیں اس میں ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور ہلکا ترین ٹویٹ خواجہ سعد رفیق صاحب کا، وہ کہتے ہیں کہ تحریک پاکستان کی قیادت کرنے والے بنگالی اکابر اور ایوبی آمریت کے خلاف مادر ملت کا دست راست شیخ مجیب بنگلہ بندو کیسے بنا؟ پاکستان بنانے کے لیے جدوجہد کرنے والے بنگالیوں کے نوجوان مکتی بانی کا چارہ کیوں بنے؟ بہت کچھ حمود الرحمان کمیشن میں آشکار ہو چکا۔ سر نواز شریف صاحب کی ویڈیوز میں نے بولا میں آپ کو نہیں بتا سکتا، ان کے بیانات اس قابل ہی نہیں کہ بات کی جائے، لیکن ہاں اس پر پاکستان تحریک انصاف کری کہ جواب دو، اور مجھے لگتا ہے کہ اب سپریم کورٹ سے ہی حکم آ جانا ہے، کیونکہ اب یہ کیس چلائیں گے نا، یا کیونکہ یہ بیوقوفی کرتے رہیں گے، اب یہ کیس چلائیں گے، سپریم کورٹ ہی کہہ دے گی جی حمود الرحمان کمیشن کو کی جو رپورٹ ہے نا وہ افشا کی جائے۔ لیک تو ہوئی ہے جس کے مندرجات سارے شیئر کرتے ہیں، سپریم کورٹ کی طرف سے ہی ہوا، تو پاکستان تحریک انصاف نا وہ نو والے پوزیشن سے نکل گئی ہے۔ کوشش کی گئی تھی گوہر صاحب کی طرف سے، علی محمد صاحب کی طرف، عمران خان صاحب میسج بھیج جو میرے بیان کے ساتھ کھڑا ہے تو ٹھیک ہے، نکلے یہاں سے، بالکل۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے سٹینڈ لے لیا ہے، اور یہ پچھلی جتنی میموریز انہوں نے کہا سوشل میڈیا ہی میرا بیانیہ لے کے چل رہی ہے، یہاں تک انہوں نے بات بولی، تو بہرحال ایسا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے معاملہ ہے بھی ایسا گرم ہے۔ عارف الوی صاحب سابق صدر، انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی، وہ کہتے ہیں دیر از نتھنگ رانگ ان ریکمینڈنگ ٹو ریڈ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ ناٹ دس از ایکٹ آف ٹریٹر۔ انہوں نے کہا کوئی بری بات ہی نہیں ہے حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ پڑھنے کا کسی کو کہنا، یہ کوئی بری بات تھوڑی ہے، اس میں غداری کا عنصر کہاں سے آ گیا؟ تو پاکستان تحریک صاحب نے دوبارہ سے اس پہ سٹینڈ لے لیا، اور بڑا تگڑا والا سٹینڈ لے لیا ہے۔ اب آؤں ذرا ادھر، پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی ہیں رمیش کمار صاحب، اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب کی بھی ٹیم کا حصہ تھے، اور آپ سب کو بہت پتہ ہے کہ ان کے معاملات کہاں سے چلتے ہیں، کیسے آتے ہیں، کیسے جاتے ہیں۔ تو کل پیپلز پارٹی کے ترجمان نے بتایا تھا کہ پیپلز پارٹی شافعی کی جماعت ہے، عوام کا اس میں کوئی پیپلز پارٹی بول رہی۔ آج رمیش کمار صاحب رکن قومی اسمبلی پیپلز پارٹی کے مخصوص نشستوں پر آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس سال حکومت کی تبدیلی دیکھ رہا ہوں، اسی سال حکومت کی تبدیلی دیکھ رہا ہوں، دیکھنا ہوگا کہ یہ بہتری جو ہے، یعنی حکومت کی تبدیلی کی جو بہتری ہے، بہتری دوبارہ انتخابات سے آتی ہے یا کوئی اور سیٹ اپ آتا ہے۔ بڑی عام بات کی ہے، پہلے بھی یہ باتیں ہو رہی تھی، لیکن پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے، آپ کو پتہ ہے پیپلز پارٹی کو ویسے بھی دیوار کے پرے بھی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، یا ان کو دکھا دیا جاتا ہے پہلے سے کہ دیوار کے اس طرف کیا ہے، تو یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، یہاں چیزیں۔ بہرحال اب
یہ سب چل رہا ہے اور لیٹ سی دیکھیں کیا ہوتا ہے. ہاں ادھر کے پی کے کی حکومت کے حوالے سے جو خبر تھی نا کہ انہوں نے بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر اعتراض کر دیا ہے مخصوص نشستوں والے کیس میں 13 رکنی بینچ کی سربراہی کے حوالے سے, تو انہوں نے تردید کر دی ہے کیونکہ وہاں کی ریکمنڈیشن تو تھی کور کمیٹی کے, لیکن عمران خان صاحب سے فائنل نوٹ لینا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اس کمیشن کی سربراہی ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے اس بینچ کی تشکیل پر. تو بہرحال خیبر پختونخوا کی حکومت نے جو کہا ہے کہ ان کے ایڈوکیٹ جنرل ہیں فیصل اطمان خیل, انہوں نے کہا مخصوص نشستوں کے کیس میں چیف جسٹس کی بینچ کی سربراہی کی جو خبر ہے اس پہ ہمارا جو اعتراض ہے وہ بالکل جعلی قرار دیتے ہیں. یہ حکومتی چیلنج کی طرف سے خلیج پھیلائی گئی ہے اور پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہم نے بہرحال تردید کی, جیو نے چلائی تھی نا ساری چیزیں کہ کسی طرح بات قاضی فائز صاحب کے کان تک پہنچ جائے. انہوں نے کہا ہم اس کی تردید کرتے ہیں. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں جی. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.